أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو انسان اچھے اعمال پیش کرتا ہے توحید کے بعد، ان کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر انسان دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت جنت میں پہنچا دے گا اور جنت میں ان کو اعلیٰ درجے پر فائز کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کی قید لگائی گئی ہے کہ انسان سب سے پہلے توحید کا قائل ہو، اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل بھی کرے۔ تو آج کی آیت میں فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو نفع بھی دینے والا ہو اور نقصان بھی پہنچانے والا ہو، یعنی کہ تمام نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف الہ یعنی اللہ ہے، اور تمام ما فوق الاسباب پر تصرف رکھتا ہو۔ تو وہ جو الہ ہے وہ علیم کل بھی ہوتا ہے اور قادر مطلق بھی ہوتا ہے۔ تو ان تمام صفات کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان تمام صفات کا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی ہمارا الہ یعنی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ یعنی کہ اللہ کو الہ ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ تو یعنی کہ یوں سمجھے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور حقوق العباد میں چونکہ سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ ہیں والدین، کہ جتنے قریب انسان کے والدین ہوتے ہیں اتنا دوسرا کوئی قریب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ماں باپ کی گود میں پلتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ والدین اس کا آرام کا ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح اللہ رب العزت درجہ بدرجہ
اپنے انسانوں کی تربیت کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے والدین بھی اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں درجہ بدرجہ. جیسے جیسے اس کی بچے کی ضرورت ہوتی ہے وہ والدین اپنے بچے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. پورا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں بچوں کے لیے محبت ڈال دی ہے. تو ایسی محبت، ایسی شفقت ڈال دی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف انسان کے اندر یہ چیز نہیں ڈالی، بلکہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کے اندر بھی یہ چیز ڈالی ہے. وہ خواہ پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں. یعنی کہ آپ شیر کو دیکھ لیں تو شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ہاتھی جو ہے نا وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوا نظر آئے گا. تو غرض یہ ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ ڈالی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے شفقت ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہاں پر یعنی کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو. تو اس کے متصل ہی اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب یا آپ دیکھیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آنے کا ذریعہ جو بنا دیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ فوری طور پر یہ بات رکھ دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک بات کو کئی بار دہرا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چونکہ اس کے اعضاء جو ہے وہ مضمحل ہو جاتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی بھی کہہ دیتا ہے جو کہ نامناسب لگتی ہیں. تو لیکن بچوں کو ہر حال میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ماں باپ خواہ کیسی ہی بات کہیں آگے سے اف بھی نہ کرو. اب اف جو ہے نا ایک معمولی سے لفظ ہے کہ اگر کوئی بات ناگوار گزری ہے تو آدمی کہتا ہے اف. تو یہ اف بھی والدین کے ساتھ کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو، اور ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، آرام سے سکون کے ساتھ ان سے بات کرو. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پتہ نہیں ہمارا وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. تو ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے سین میں بیٹھے ہوئے تھے اور مکان کی منڈیر پر جو ہے نا وہ ایک کوا آ کر بیٹھ گیا. تو والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ ابا یہ کیا ہے. تو ابا نے بتایا کہ نہیں معاف کیجیے گا، باپ بیٹھا ہوا تھا اور باپ کے ساتھ بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے بتا دیا کہ بھئی یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے پھر بتا دیا کہ یہ کوا ہے. پھر اس کے بعد باپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا تو بیٹے نے پھر بتایا کہ کوا ہے. جب چوتھی بار باپ نے پوچھا تو بیٹے کا دماغ جو ہے نا بھگ سے اڑ گیا. بیٹے نے کہا آپ کو کیا ہے
बार बार मैं बता रहा हूँ कि भाई कौवा है, आप बार बार पूछे जा रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, आपकी समझ में कुछ नहीं आता मैं जो बता रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद बेटे ने फिर पूछा, फिर तो बेटा और आपे से बाहर हो गया, बहुत उसको झिड़का। तो फिर बाप ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि अंदर जाओ, फलां जगह मेरी डायरी रखी है, वो डायरी लेके आओ। तो बच्चा डायरी लेके आया, तो उसने एक जगह से खोल के उसको कहा कि इसको यहाँ पढ़ो। तो बच्चे ने जब पढ़ना शुरू किया तो लिखा हुआ था कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ मुझसे पूछ रहा है बार बार कि ये क्या चीज़ है। तो कौवा, मैंने बताया कि ये कौवा है। बच्चा बार बार पूछ रहा है, तकरीबन 30 बार बच्चे ने मुझसे पूछा कि अबू ये क्या है, और हर बार मैंने पहले से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से बताया बेटे ये कौवा है। तो मकसद ये कि माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों के इस कदर ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी शफकत करते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो फिर बच्चे जल्दी ही तिल मिला जाते हैं, बड़े गुस्से में आ जाते हैं जल्दी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको वालिदैन की जो है ना वो ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, और वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे ख्याल में आज वक्त जो है ना वो काफ़ी हो गया है, तो इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते को इस पर मज़ीद जो है ना वो बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद सही पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश है आपसे, वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मसाजिद जो हैं वो उनका कोई मुस्तकिल ज़रिया आमदनी नहीं होता है। ये इनकी आमदनी का ज़रिया जो है ना वो पब्लिक फंड से होता है। लोग अपने तौर पर चंदा देते हैं, उस चंदे से मसाजिद के जो ना अखराजात चलते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि मसाजिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देकर सवाब दारैन हासिल करें। ये इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद में जो आप चंदा देंगे ये सब सदका जारिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान मजीद सही पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।